اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اخلاق حسنہ یعنی اچھی عادتیں اور سچ اور جھوٹ کے بیان میں۔ انسانی زندگی میں اچھے اخلاق و عادات کو جو اہمیت و عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا فطرت انسانی کا اہم تقاضا ہے، بلکہ بنیادی ضروریات میں سے۔ اس کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نہیں آ سکتی۔ یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعہ معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر، رفق و نرمی اور توافق و ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی چپلش و رنجش، نفرت و بعد، بڑی سے بڑی عداوت و دشمنی، بغض و کینہ اور ہر طرح کے تضادات دور کیے جا سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق در حقیقت انسان کے زیور اور وہ لباس فاخرہ ہیں جن سے انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعہ اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بدخلقی اور بدسلوکی سے تمام برائیاں، نفرت و عداوت، اختلاف و انتشار، باہمی چپلش و رنجش وغیرہ جنم لیتی ہیں، اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظر میں عیبدار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی قابل قدر شے اور کوئی ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرے۔ گویا حسن اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے۔ اچھے اخلاق و عادات میں سے ایک عادت سچ کو لازم پکڑنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے۔ خلاف واقع کوئی بات بولنا جھوٹ ہے، اور مومن کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچے، کیونکہ بسا اوقات جھوٹ بہت بڑے فساد کی جڑ ہوتا ہے، اور معاشرے میں بہت ساری برائیوں کی وجہ جھوٹ ہی ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے۔ اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے، قرآن مجید میں بہت جگہ پر اس کی مذمت فرمائی، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی ہے، اس کے متعلق بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، ایک بار شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ امام ترمذی نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی طبیعت میں تمام خصلتیں ہو سکتی ہیں، مگر خیانت اور جھوٹ یعنی یہ دونوں چیزیں ایمان کے مخالف ہیں، مومن کو ان سے دور رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن کامل نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگر سچا ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا حرام، مگر 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے جو تمہیں اچھا جانتا ہے نا، تمہاری تعریف کرتا تھا،
یا اس نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسرا، بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے لیکن اس کی عادت نہ بنا لے، ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ حالات کو سمجھتے ہوئے اور خلوص کے ساتھ اس سے استفادہ کرے۔ لہذا کل ملا کے بات یہ ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اچھی عادتوں کو پسند کرتا ہے اور بری عادتوں سے وہ نفرت کرتا ہے نا۔ یہ انسان کی فطری بات ہے کہ وہ اچھی عادتوں والے انسان کو، اچھی عادت رکھنے والے کو اخلاق کہتے کسے، یعنی اچھی عادت ہے نا، اچھی اخلاق والے کو، اچھی عادت والے کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور بری عادت والے کو لوگ پسند نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔ لہذا اخلاق کے جو سب سے دو اہم اصول ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے اور گالی نہ بکے۔ انسان جھوٹ نہ بولے اور گالی نہ بکے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں نے حدیث شریف سنائی آپ کے سامنے، اور قرآن مقدس میں بھی آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جھوٹ بات بولنے والے ہے نا۔ اور کہتے ہیں کہ جھوٹ ایسی چیز ہے جو کسی بھی مذہب میں، دنیا میں تمام طرح کے مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کسی بھی مذہب کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ پسندیدہ ہو۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ایک خدا اور ایک رسول پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو جب ہم ایمان والے لوگ ہیں تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق مومن، ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے یہ اچھی بات نہیں کہ وہ جھوٹ بولے اور یہ گالی بکے، لہذا ظلم کرے۔ لہذا یعنی ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہو اور پھر اس کے دل میں جھوٹ بھی ہو، جھوٹ کی بھی گنجائش ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایک نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لہذا جھوٹ سے اجتناب کریں، جھوٹ سے جہاں تک ممکن ہو بچیں اور بچنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی جھوٹ بولنے سے بچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے 3 موقعوں پہ بولا جا سکتا ہے، 3 موقعوں پہ بولا جا سکتا ہے۔ جب جان جانے کا اندیشہ ہو، کوئی ظالم آپ کی جان لینے پر تلا ہوا ہو، ہے نا، کوئی ظالم آپ کی جان لینے پر تلا ہوا ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں اس سے جھوٹ بول دیتا ہوں تو میری جان کی امان ہو سکتی ہے، تو ایسے موقع پر جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر 2 بھائیوں میں، مسلم بھائیوں میں اگر دشمنی چل رہی ہے، عداوت چل رہی ہے کسی بھی بات کو لے کر کے، تو تیسرا بندہ یہ کوشش کرے کہ اگر جھوٹ کے ہی سہارے صحیح، لیکن ایک دوسرے کے سامنے تعریف کرے، ایک دوسرے کے سامنے محبت کی باتیں کرے، یہ جھوٹ ہوگا۔ لیکن حقیقت میں اس کی جو سوچ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ 2 مسلمان کو آپس میں ملانا ہے اور آپس میں اتفاق اور محبت کی طرف لانا ہے۔ اس لیے یہاں پر جائز ہوگا، جائز اس لیے ہوگا، ایک جگہ آپ نے سنا کہ جائز ہے جہاں پہ جان بچانا ضروری ہے، جہاں پہ ظالم کے ظلم سے بچنا ضروری ہے، وہاں پر جھوٹ بولنا اسلام نے اجازت دے رکھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پہ بول لو اور جان بچا لو، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے۔ ظالم کے ظلم سے بچنا ہے نا، مشکل سے بچانا اپنے آپ کو، یہ بھی انسانی حق ہے۔ اور دوسرا کہ آپسی اختلاف کو دور کرنے کے لیے 2 مسلمان بھائیوں کے بیچ میں اگر جھوٹ بولنا پڑے کہ جھوٹ کے سہارے ہی صحیح، لیکن ہمارے 2 بھائی آپس میں محبت کر سکتے ہیں تو وہاں پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، بیوی کا دل رکھنے کے لیے بہت سارے موقعوں پہ ایسی سچویشن آتی ہے گھروں میں کہ انہیں اگر سچ کا پتہ چلے تو تھوڑا دشواری ہو جاتی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسے وہ شادی شدہ لوگ سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو،
تو ان کے سامنے کبھی ان کا دل رکھنے کے لیے کسی بات پہ جو ہماری اصلاحات نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقتی طور سے ان کا دل رکھنا ہے، ورنہ وہ اداس ہو جائیں گی، مایوس ہو جائیں گی، جھگڑے پہ آمادہ ہو جائیں، بہت ساری چیزیں سمجھ ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان کا دل رکھنے کے لیے ہلکا سا جھوٹ، وہ یہ نہ ہو کہ مطلب جھوٹ کی عادت ڈال لیں آپ، کبھی اگر اتفاق ایسا آئے تو وہاں پہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ برائیوں اور بیماریوں کی جڑ ہے اور اس سے بچنے کی اسلام تلقین کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف میں بھی سنی۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے پھر اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ